يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ کئی جمعوں سے مسجد کے آداب بیان ہو رہے ہیں، اور یہ آیت جو ابھی تلاوت ہوئی یہ گزشتہ جمعے بھی خطبے میں تلاوت کی گئی تھی، اور اس سے پہلے جمعوں میں جو آیت پڑھی جاتی تھی وہ آیت آپ کے ذہن میں ہوگی. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے بیت اللہ جو حرمت والا گھر ہے اس کو بنایا، قیاما للناس، لوگوں کی زندگی کے واسطے. اس پر بات ہوئی تھی، اور چونکہ مساجد کا تعلق بیت اللہ کے ساتھ ہے تو جو احترام بیت اللہ کا ہوگا وہ دنیا کی ساری مسجدوں کا ہوگا. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قرب قیامت میں اللہ رب العزت بیت اللہ کو زمین سے آسمان پر اٹھائیں گے تو جیسے ہی وہ اٹھے گا خود بخود یہ مسجدیں بھی اٹھ جائیں گی. تو اس کا تعلق ان کے ساتھ. تو جو احترام، جو عظمت، جو اہمیت بیت اللہ کی ہے وہی مسجدوں کی بھی. مسجدوں میں ایسے امور انجام دینا جو دنیاوی ہوں اس کی اجازت نہیں، اور اجازت اس لیے نہیں ہے کہ ہم جو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے نام پر آئے ہیں، یہ میرے آپ کے بلانے سے نہیں آئے، اللہ کے بلانے سے آئے. حی علی الصلاۃ، اللہ نے اعلان کرایا اللہ کے بلانے پر آئے ہیں، تو یہ تھوڑا سا جو وقت اللہ کے بلانے پر ہم نے وقف کیا ہے، اگر یہ وقت بھی دنیا کے کام میں لگ جائے تو ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. ہمارے پاس پہلے خزانہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، جو ہے اس کی حفاظت کیجیے. یہ قیامت کے دن حساب کتاب کے وقت انشاءاللہ کام آئے گا. اس وقت اس کی قدر معلوم ہوگی کہ اگر ذرا سا بھی کم ہو گیا. وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص میدان محشر میں آئے گا، اس کو پیاس لگی ہوگی نا، بڑی شدید پیاس. اللہ رب العزت ایک فرشتے کو کہے گا ایک کٹورے میں پانی لاؤ اس کے سامنے سے. وہ فرشتہ پانی لائے گا. کتنا ہوگا ایک کٹورے میں اور کتنا ہوتا ہے پانی اس میں؟ تو یہ آدمی کہے گا کہ پانی مجھے دے دو، یہ پانی مجھے دے دو. وہ فرشتہ کہے گا کہ اس پانی کی قیمت ہے 1000 سال کی عبادت.
کیونکہ یہ شخص جو پانی مانگ رہا ہے نا اس کو اپنی عبادت پر گھمنڈ ہوگا، میں نے اتنی عبادت کی تھی نا، میرے پاس اتنا ذخیرہ ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ مجھے تو جنت، یہ کہے گا میری تو جنت ہے ہی موجود۔ وہ پانی آئے گا، اس کو پیاس لگ رہی ہوگی، وہ مانگے گا، کہیں گے 1000 سال کی، کہنے لگے میرے پاس ہے، مجھ سے لے لو، وہ دے دے گا، پانی کا پیالہ مل جائے گا، پی لے گا۔ اب جب حساب کتاب شروع ہوگا تو اس کے ذخیرے میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ وہ تو 1000 سال کی عبادت تھی، وہ دے چکا۔ اللہ رب العزت کہیں گے اس کو لے جا کے جہنم میں ڈالو۔ اس نے کہا اللہ میں نے تو عبادت کی تھی۔ اللہ فرمائے گا ابھی تو پیالہ خریدا تو نے 1000 سال کی عبادت کا، کہ 1000 سال کی عبادت لے لو، پانی دے دو۔ آج پتہ لگ گیا جنت ملے گی اللہ کے فضل سے، عبادت کا اس میں دخل نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ سبب ضرور ہے، سیڑھی ضرور ہے یہ جنت میں جانے کی، لیکن اس کو جنت کی چابی مت سمجھیے گا کہ ہمارے پاس تو ہے اور ہم کھولیں گے اور بیٹھ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ جنت ملے گی اللہ رب العزت کے فضل و کرم، اس کی رحمت سے۔ اسی لیے تو بڑے لوگ کہتے ہیں اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگا کرو، اس کا فضل ہمارے پاس شامل حال رہے گا، سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ تو ہمارے پاس تو پہلے خزانہ نہیں ہے، جو ہے اس کی قدر نہ معلوم ہے۔ تو مسجد میں کوئی ایسا کام جس کا تعلق دنیا سے ہو وہ نہ کیجیے، اس سے عبادت ضائع ہو جائے گی، ہمارا چند منٹ کا آنا یہ ختم ہو جائے گا، یہ بیکار رائے نہ چلے جائے گا، وقت کی خرابی ہوگی نا۔ یہ باتیں بیان ہوئی۔ اب مسجد میں آ گئے، مسجد میں آنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت، اس کا بھی ایک ادب ہے نا، کس طرح کریں گے؟ مسجد میں اور بھی مسلمان موجود ہیں، اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز سے کریں گے تو دوسرا جو مسلمان موجود ہے یا تو وہ ذکر کر رہا ہوگا یا وہ خود بھی تلاوت کر رہا ہوگا، یا یہ کہ وہ نفل نماز پڑھ رہا ہوگا، یا فرض نماز ختم ہو گئی بعد میں اپنی فرض نماز پڑھ رہا ہوگا۔ ہم بلند آواز سے یہ جب تلاوت کریں گے اس تک آواز جائے گی، اس کی عبادت میں خلل واقع ہوگا، اس لیے حکم یہ ہے کہ آہستہ تلاوت کی جائے، اتنی تلاوت ہو، آواز اتنی ہو، اپنے منہ سے لے کر کان تک آواز پہنچ جائے، کتنی۔ مسجد خالی ہو آپ بلند آواز سے تلاوت کیجیے، مسجد خالی ہو آپ ذکر اونچی آواز سے کر لیجیے، لیکن جب مسجد میں دوسرے نمازی دوسرے مسلمان موجود ہوں تو نہ ذکر اونچی آواز سے کر سکتے ہیں نہ تلاوت اونچی آواز سے کر سکتے ہیں۔ وہ جو دوسرا اگر نماز پڑھ رہا ہے ہم تلاوت بلند آواز سے کریں یا ذکر بلند آواز سے کریں، وہ نماز میں بھول گیا، تو یہ مسئلہ ذہن نشین ہونا چاہیے کہ اگر نماز میں بھول جائے اور اتنی دیر تک خاموش ہو جائے، انفرادی نماز ہے یا ایسی نماز ہے کہ امام نے سلام پھیر دیا اپنی رکعتیں پوری کر رہا ہے، یہ خود امام نماز پڑھا رہا ہے، وہ نماز میں اتنی دیر تک خاموش ہو جائے کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہو، نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کے بعد کے جو اعلانات ہوتے ہیں مختصر ہوتے ہیں۔ کل سے نماز اتنے، اول تو یہ نماز کا اعلان پہلے ہونا چاہیے میری رائے میں، کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں اعلان کریں گے تو کوئی نہ کوئی ہوگا، کسی کی رکعت نکلی ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب تو سب پہلے موجود نہیں ہوتے نا، کوئی کسی کی تکبیر اولیٰ رہ جاتی ہے تو بعد میں ہوگا، تو مختصر کل سے اتنے بجے نماز ہوگی بس۔ جب جماعتیں آتی ہیں اور وہ مسجدوں میں بیٹھتی ہیں اور پھر حلقہ لگتا ہے فضائل اعمال کا یا ہفتہ واری، اس میں مختصر اعلان ہونا چاہیے بس، نماز کے بعد اللہ رسول کی بات ہوگی بیٹھی ہے بس،
لیکن اب تو بڑا عجیب مسئلہ ہو گیا. پہلے تو مختصر ہی ہوتے تھے, اب تو وہ اپنے طرف سے اتنے الفاظ شامل کرتا ہے, اتنے الفاظ شامل کرتا ہے کہ یقیناً بھول جاتا ہوگا پیچھے والا. اس کا ذہن ادھر گیا اور یہ بھولا. اس لیے ان کا بھی اعلان مختصر ہونا چاہیے. اس لیے حکم ہے کہ مسجد کے اندر تلاوت قرآن, اذکار آہستہ ہوں, بلند آواز سے. ایک بات. دوسری بات, مسجد میں آئے, مسجد خالی تھی, چند آدمی تھے, اب مجھے کوئی نفل پڑھنے تھے یا سنتیں پڑھنی تھی تو بالکل بیچ میں نہ کھڑا ہوں. جو راستہ ہو راستے میں بالکل بیچ میں نہیں کھڑا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ہمارا ذہن یہ بنا ہم پنکھے کے نیچے کھڑوں گے ہوا زیادہ آئے گی, حالانکہ یہ ذہن غلط ہے. پنکھے کے ارد گرد کھڑا ہوں گے تو ہوا زیادہ آئے گی. اب پنکھا بیچ میں لگا ہوا ہے, وہ بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے, بس دروازے کے بیچ میں. سنتیں پڑھ رہے ہیں, دیوار کی طرف جگہ خالی ہے, ایسا نہ کریں. اس لیے کہ آگے سے جو گزرے گا وہ گناہگار ہوگا. حدیث میں آتا ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے سے کوئی گزر رہا ہے, اس کو معلوم بھی ہے, بے خیالی میں بھی نہیں ہوا, تو اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا عذاب کتنا ہے, تو یہ 70 سال بھی انتظار کرتا تو یہیں کھڑا رہتا کہ نماز پوری کرے گا پھر جاؤں گا. 70 سال عدد ہے صرف ایک. اس عدد کا مطلب یہ ہے کہ مطلب زیادہ سے زیادہ کھڑا رہتا, نماز کے آگے سے نہیں گزرتا. لیکن اب تو ہمیں اس کا خیال ہی نہیں ہے. ہم تو مسجدوں میں عام دیکھ لیجیے بالکل بڑے بے دھڑک گزر جاتے ہیں نمازی کے آگے سے, بے دھڑک. سترا بھی نہیں ہے. سترا اسے کہتے ہیں نا کہ نمازی کے آگے سترا ہو جس کی مقدار ہے ایک پاؤں, یہ انگلیوں سے لے کر یہ کونی تک کتنا لمبا ہو, ایک انگلی کے برابر موٹا ہو, اتنی بڑا. کوئی لاٹھی ہو, کوئی سریا ہو, وہ سترا کہلاتا ہے. اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے کہ کم سے کم مقدار ہے نا. سترا بھی نہیں ہے, بغیر سترے کے گزر رہا ہے. احتیاط کرنی چاہیے. کیوں اپنے ذمہ گناہ مول لے رہے ہیں؟ وہ بھی جو مسجد خالی تھی بیچ میں کھڑا ہو گیا, اس کو بھی سائڈ میں کھڑا ہونا چاہیے. وہ بھی جو گزر رہا ہے اس کو بھی اپنے جو بات ہے اس کا تقاضے کو پورا کرنا چاہیے. پوری مسجد خالی تھی, سنتیں پڑھ رہے ہیں, بالکل آخری صف میں کھڑے ہو گئے. اب ادھر سے ایک آدمی آیا, وہ ادھر جانا چاہتا ہے, وہ کیسے جائے گا؟ یہ ساری باتیں سوچنے کی ہماری ہیں, کوئی اور آگے نہیں سوچے گا. کام ہم کر رہے ہیں تو سوچنا بھی ہمیں پڑے گا. اس کا خیال کیجیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھنے کے آداب بیان فرمائے. ہم لوگ بعض اوقات مسجد میں آ جاتے ہیں اور مسجد میں آنے کے بعد انگلیوں کے اندر انگلیاں ڈال کے اس طرح بیٹھ جاتے ہیں. یہ ہاتھوں کو اس طرح ملا کے انگلیوں کو اس طرح منع فرمایا. حضور علیہ السلام کو پسند نہیں تھا, اس لیے اس کو مکروہ لکھتا ہے. مسجد میں اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے. ہماری عادت ہے کہ خالی بیٹھے میں انگلیاں چٹکانا بیٹھے. حضور علیہ السلام کو انتہائی ناپسند تھا مسجد میں انگلیاں چٹکانا. اور ویسے بھی انگلیاں چٹکانا طبی اصول سے, میڈیکل سائنس سے بھی غلط ہے. کیوں؟ آج میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے جس کو انگلیاں چٹکانے کی عادت ہوتی ہے اس کو مسانے کی تکلیف ہو جاتی ہے, پیشاب کی تکلیف ہو جاتی ہے. ہم بڑے آرام سے بیٹھے, کبھی یوں کریں گے کبھی یوں کریں گے. مسجد میں نہیں, بالکل نہیں, چھوڑ دیں. کوئی کر رہا ہو اس کو بڑے آرام سے سمجھا رہے ہیں, ایسا مت کرو. حضور کو پسند نہیں تھا. ہم اپنی زندگی کو ایسا بنا لیں جیسے حضور علیہ السلام کی زندگی تھی. کیونکہ آپ کا چھوٹے سے چھوٹا عمل جس کو ہم انجام دیں گے وہ عبادت بن جائے گا. حضور علیہ السلام کے طریقے پر چلنا ہی تو عبادت ہے. ورنہ ہمیں کیا پتا تھا زندگی کیسے گزارنی ہے؟ ہمیں تھوڑی پتا تھا. ہمیں تو پانی پینے کا طریقہ نہیں آتا. حضور علیہ السلام نے پانی پینے کا طریقہ بتلایا. پانی آئے اس کو دیکھو پہلے, اس میں کوئی چیز تو نہیں گری ہوئی.
اس کے بعد اس کو 3 سانس میں پیو کم از کم. جب 3 سانس میں پانی پئیں گے اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا پیاس بجھ جائے گی. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ پانی جا کر براہ راست مثانے پر نہیں لگے گا, اپنا کام کرتا ہو جائے گا. اگر ہم ایک ہی سانس میں سارا پانی پی لیں اس کو تو آگے تو جگہ چاہیے نا جانے کی. جب جگہ چاہیے تو مشین تو نہیں چلے گی اندر جسم کے اندر. جب مشین نہیں چلے گی تو وہ پیشاب بن کے ایسے ہی نکل جائے گا, پانی نکلے گا, پیشاب نہیں نکلے گا. یہ اللہ کے رسول نے سمجھایا نا. آج تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اس طرح پیو. حضور علیہ السلام نے کب بتلایا؟ 1450 سال پہلے کہ ایسے پیو, صحت اچھی رہے گی. ہمیں تو یہ بھی نہیں آتا تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا, ایک یہودی نے طعنہ دیا, طنز کیا, تمہارا نبی ایسا ہے جو چھوٹی چھوٹی سی بات بتلاتا ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, بڑی مشقتوں کے بعد مسلمان ہوئے تھے. بہت بڑی عمر تھی, 300 سال کے قریب ان کی عمر ہوئی. حضور علیہ السلام سے بھی بڑے تھے عمر میں جب مسلمان ہوئے. تو انہوں نے جواب دیا یہودی کو, یہ طعنے کی بات نہیں ہے, یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضور علیہ السلام نے چھوٹی چھوٹی سی باتیں بتائیں, ہمیں بتلایا استنجا کیسے کرنا چاہیے. پانی سے استنجا کرنا یہ افضل ہے. پانی نہ ملے تو ڈھیرے سے, پتھر سے استنجا کرنا, اور پتھر میں بھی 3 پتھر لینا چھوٹے چھوٹے. تو انہوں نے کہا تو ہماری خوش نصیبی, ہمیں تو آتا ہی نہیں تھا. تو ہمیں تو بہت ساری چیزیں بھائی نہیں آتی ہیں, اور ہم اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں, مسلمان بھی کہتے ہیں. پانی پینا نہیں آتا, کھانا کھانا نہیں آتا. کتنی انگلیوں سے کھانا کھایا جاتا ہے؟ 3 انگلیوں سے, 5 انگلیوں سے نہیں کھایا جاتا. چاول کھائے جاتے ہیں 5 انگلیوں سے, روٹی کھائیں گے تو 3 انگلیوں سے. حضور علیہ السلام اس طرح کھاتے تھے, ان 3 انگلیوں سے. ہمیں تو کھانا کھانا نہیں آتا, پیٹ بھر رہا ہے. تو اگر ہم کھانا حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کر لیں گے تو کھانا بھی تو عبادت بن جائے گا, پیٹ جب بھی بھرے گا. پانی پینا حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کر لیں گے, پیاس تب بھی بجھے گی, عبادت بھی بنے گی, ثواب بھی ملے گا. تو مسجد میں جو تھوڑی دیر کے لیے ہم آتے ہیں, اگر اس کو ہم اللہ کے رسول کے منشا کے مطابق بنا لیں تو یہ ہمارا آنا فائدہ مند ہے. ورنہ بھائی ایسے ہی آ رہے ہیں اور ایسے ہی جا رہے ہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں آواز نہیں آ رہی کسی کی. اللہ آواز لگا کے نہیں بتانا کہ تمہارا آنا قبول, تمہارا قبول نہیں. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. ایک بزرگ تھے, وہ ہر سال حج کو جاتے تھے. ایک سال جو حج کو گئے ان کا ایک خادم بھی ساتھ تھا, نوکر بھی ساتھ تھا, شاگرد تھا, اس کو بھی ساتھ لے گئے. جب طواف کیا بیت اللہ کا تو آواز سنیے, غیب سے آواز آئی, تیرا آنا قبول نہیں ہے, تیرے طواف قبول نہیں ہے, چلا جا یہاں سے. وہ خادم کہنے لگا, استاد آپ نے یہ بات سنی؟ کہاں سنی؟ تو کہنے لگا کہ پھر آپ کیوں کر رہے ہیں کام؟ جب اللہ قبول ہی نہیں کر رہا تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو استاد نے, بزرگ نے یہ بات کی, تو بڑا کچا ہے, میں تو جب سے آ رہا ہوں جب سے سن رہا ہوں, یہ ہر سال سنتا ہوں. تو نے آج پہلی دفعہ سنی اور کہنے لگا کہ کیوں کر رہا ہو, چھوڑ دو. تو دوسرا سوال کیا, کہنے لگا آپ ہر سال سن رہے ہیں پھر ہر سال آ رہے ہیں, یہ تو بڑی عجیب بات ہے, یعنی ہر سال قبول نہیں ہے پھر بھی آ رہا ہوں. تو بزرگ نے کہا اچھا تو یہ بتلا, میں اس در کو چھوڑ کے کہاں جاؤں, جو میری سن لے کہاں جاؤں گا, تو بتلا دے میں وہاں چلا جاؤں گا. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں آواز تو آ رہی ہے لیکن جب بھی سنے گا یہی سنے گا اللہ. ہم سے ناراض ہے, بے شک ناراض ہے, راضی تو ہم نے اسی کو کرنا پڑے گا. جو چیز وہ دے گا فلاح, کامیابی, مغفرت, وہ دوسرا تو نہیں دے سکتا. آنا تو یہی پڑے گا. فوراً دوسری آواز آئی نا غیب سے کہ تمہاری اس آواز پر کہ
جو سنتا ہے یہی سنتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں، جاؤں کہاں ہے؟ تمہاری اس بات پر، اس عقیدے کی پختگی پر ہم ساری پچھلی عبادتیں بھی قبول کرتے ہیں، آج کی بھی قبول کرتے ہیں، تو ہمارا آنا بیکار نہیں ہے۔ اگرچہ ہم کتنی کوتاہیاں کر رہا ہوں، لیکن بھائی آنا پھر مسجد میں پڑے گا، نماز کے لیے تو آنا پڑے گا نا۔ تو اس کو ویسے ہی بنانے اور اللہ سے کہیں اللہ آپ کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں، بڑی کوتاہیاں ہیں ہمارے، بہت کوتاہیاں، قدم قدم پر کوتاہیاں ہیں، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کوتاہیاں ہی کوتاہیاں، لیکن اللہ سنیں گے وہاں بھی نا، ہمارے آنے کو قبول فرما لے۔ ہم مسجد میں آئے ہیں، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم مسجد میں آئے ہیں تو مسجد کے جو آداب ہیں ان آدابوں کو بجا لانے والا فرما دے۔ یہ تو آپ کے ہاتھ، ہمیں ویسا بن دے، ہمیں ایسا کر دے جیسا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ اور بھائی اگر کوشش نہیں ہوگی تو وہ جو آیت پڑھی تھی کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، بیت اللہ تو بنا اس لیے تاکہ لوگوں کی زندگی قائم رہے، یہ مسجدوں کا تعلق اس سے ہے، تو ہم اس کا ادب نہیں کریں گے تو ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ 6 فٹ کا بدن ضرور ہے، اس کے اندر کرنٹ ضرور ہے، سانس چل رہا ہے، لیکن یہ زندگی نہیں ہوگی، اس کو زندگی بنائیں۔ اور یہ آیت جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی، انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کا آباد کون کرتے ہیں؟ من آمن باللہ، جو ایمان والے ہیں، والیوم الآخر، جو قیامت کے دن پر، آخرت پر، اس کے سارے حساب کتاب پر، اس آخرت کے سارے پروگرام پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو یقین کے ساتھ مانتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اس کے وقت پر، اس کی جو پورے آداب ہیں ان کے ساتھ، خشوع کے ساتھ۔ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور جب وقت آتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ سے خوف کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، لرزتے ہیں اس کے سامنے۔ یہ ساری باتیں بیان ہوئی، من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ 5 چیزوں کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے فعسیٰ، پھر امید کی جا سکتی ہے، اب بھی یقینی نہیں ہے، فعسیٰ پھر امید کی جا سکتی ہے، اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ تم ہدایت یافتوں میں سے ہو جاؤ۔ یہ کام تو ہو جائے کہ جس سے امید ہو جائے کہ ہم ہدایت یافتوں میں ہو گئے، یہ اللہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہم سے، فعسیٰ کا لفظ ہے، امید کی جا سکتی ہے۔ جب امید کی جا سکتی ہے اور اس امید پر ہم اتنے بحث ہیں کہ مسجد کے آداب کو نہیں رکھتے اور کوئی چیز نہیں رکھتے، حضور علیہ السلام کا طریقہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا، تو پھر سوچنے کی بات ہے نا کہ پہلے ہی فعسیٰ فرمایا، اور ہمارے ان اعمال کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان مساجد کا احترام کرنے والا بنائے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کا ادب احترام ہمیں نصیب فرما دے، اور ان مساجد کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Thank you.
الحمد لله على آلائه حمدا كثيرا ونذكره ذكرا لا يغادر في القلب استكبارا ولا نفورا ونشكره إذ جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأكرمين الذين اجتهدوا في عبادة الله غدوة وعشيا وبكرة وأصيلا حتى أصبح كل واحد منهم في الدين هاديا وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. وقال عليه الصلاة والسلام يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وقال
وقال عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وقال عليه الصلاة والسلام من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين.